الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ایک عربی مقول ہے، عرب کے اندر لوگ کہتے ہیں صبرک من جزعک، صبرک فی مصیبتک خیر من جزعک وجزعک فی مصیبت اخیک خیر من صبرک، کہ اگر اپنے آپ پر مصیبت آ رہی ہو تو اس کے اندر واویلا کرنے، پریشان ہونے سے زیادہ بہتر یہ کہ آدمی صبر کرے. لیکن اگر اپنے بھائی پر مصیبت آ رہی ہو تو اس کے اندر صبر کرنے کے مقابلے میں آدمی پریشان ہو، یہ زیادہ بہتر ہے. اپنی مصیبتیں ہوں تو آدمی کو صبر کرنا چاہیے، بہت زیادہ پریشان واویلا کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر میرا بھائی مصیبت کے اندر ہے، دینی بھائی، میرا پڑوسی مصیبت کے اندر ہے، تو ہمارے دل کے اندر آگ لگنی چاہیے. ہم اس موقع پر صبر کریں تو یہ بہت بہتر نہیں ہوگا. بہتر یہ ہوگا کہ آدمی اس موقع پر پریشان ہو. ایک آدمی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو برا بھلا کہا، نازیبا الفاظ ان کے حق میں استعمال کیے. تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ تو میرے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کر رہا ہے، حالانکہ میرے اندر اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے 3 خصلتیں ہیں. ان 3 خصلتوں کے ہوتے ہوئے تو کس طرح مجھے شب و شتم کا محل بنا رہا ہے مجھے معلوم نہیں. نمبر 1، جب کسی مسلمان کے علاقوں کے اندر بارش برستی ہے نا، تو اگرچہ میرے علاقے کے اندر برس نہیں رہی، میرے مویشی سیراب نہیں ہو رہے، میری چراگاہ اور میری زمین کو پانی نہیں پہنچ رہا، لیکن کسی دوسرے علاقے کے مسلمانوں کو فائدہ ہو رہا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے. میرے دل کے اندر فرحت اور میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، لیکن میرے مسلمان بھائیوں کو کوئی راحت پہنچی. جب میں سنتا ہوں کسی مسلمان حاکم کے بارے میں کہ بڑے عدل و انصاف کے ساتھ وہ فیصلے قائم کرتا ہے، مقدمے کے اندر جو بھی کیس آتے ہیں بڑے انصاف کے ساتھ فیصلے سناتا ہے، تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. میرا دل گارڈن ہو جاتا ہے، باغ باغ ہو جاتا ہے. اگرچہ مجھے معلوم ہے کہ کبھی بھی زندگی میں ایسی نوبت نہیں آئے گی انشاءاللہ کہ مجھے اپنا مقدمہ اس کے پاس لانا پڑے، لیکن پھر بھی مجھے اس سے خوشی ہوتی ہے. کیوں؟ میرے مسلمان بھائیوں کو اس سے فائدہ ہوگا. جب وہ اپنے مقدمے ایسے جج کے پاس لائیں گے تو وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا، مجھے اس سے خوشی ہوتی ہے. اور جب میں قرآن کا کوئی علم حاصل کرتا ہوں، کسی آیت پر مجھے اطلاع حاصل ہوتی ہے، اس کی تفسیر کے بارے میں کچھ جانکاری حاصل ہوتی ہے، میری سب سے بڑی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میں یہ علم کسی نہ کسی طریقے سے امت تک پہنچا دوں. حضرت عبداللہ ابن عباس کا امت کے بارے میں سوچنا، دوسرے کے بارے میں نصیحت، خیر خواہی کرنا، صحابہ کے اندر یہ چیزیں بھری ہوئی تھی. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج میرے عزیزوں
یہی خیر خواہی ہمارے دلوں سے نکل چکی ہے۔ کسی آدمی نے مجھے پوچھا کہ مولانا کوئی اچھی خبر سناؤ۔ میں نے کہا اچھی خبر یہی ہے کہ کوئی بری خبر نہیں۔ کسی سے کہا آج کا زمانہ ایسا ہے کہ ہم اچھائی کی امید رکھ سکتے ہیں، کوئی آدمی تکلیف نہیں پہنچا رہا، یہی سب سے بڑی اس کی اچھائی ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے الا موت یباع فاشتریہ فہذا العیش ما لا خیر فیہ، سنو سنو بتاؤ مجھے کہ بازار کے اندر موت کہاں ملتی ہے، سنو سنو بتاؤ مجھے کہ بازار کے اندر موت کہاں ملتی ہے، منہ بولی رقم دوں گا، خوب پیسے دوں گا تاکہ میں موت خرید سکوں، کیونکہ یہ زندگی ایسی ہوگی کہ اس کے اندر تو کوئی بھلائی باقی نہیں رہی، کوئی بھلائی باقی نہیں رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا میری امت پر کہ ایک زندہ شخص، طاقت والا شخص ایک قبر والے کے پاس جائے گا اور کہے گا اے قبر والے کاش تیری جگہ میں ہوتا، میری جگہ تو ہوتا، کاش آج میں مرا ہوا ہوتا نہ تو زندہ ہوتا، کیونکہ آج جو زندگی ہے وہ بالکل گھٹیا قسم کی زندگی ہوگی، کوئی اچھا ہی نہیں، تمام جگہیں ہم دیکھتے ہیں تو برا ہی برا، ہر آدمی دوسرے آدمی کو گرانا چاہتا ہے، کسی دوسرے آدمی کی تعریف ہم سے سہن نہیں ہوتی، کسی دوسرے آدمی کا بھلا ہو رہا ہے وہ ہم سے سہن نہیں ہوتا۔ زندگی کا مقصد ہم نے فقط اپنی زندگی کو بنا لیا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ طریقہ صحابہ کے طریق سے بھی الگ ہے، تابعین کے طریق سے بھی الگ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی اس سے مختلف تھا۔ حضور نے تو اپنی جان گنوا دی تھی، اپنے آپ کو کھو دیا تھا امت کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ کس طرح حضور تعلیم دیتے تھے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تو سلام بھی 3 مرتبہ کرتے اور بات کو دہراتے بھی 3 مرتبہ۔ وجہ یہ ہوتی کہ اگر کوئی مشکل بات ہو، کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے تو 3 مرتبہ حضور وہ بات دہراتے تاکہ سب لوگ اچھی طریقے سے وہ بات سمجھیں۔ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ یہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، یہ بات سراسر غلط ہے۔ ہاں اسلام مذہب ایسا ہے کہ اگر کوئی ہم پر ظلم کرے گا تو ہم اس کو برداشت نہیں کرتے، ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ ہم دفعیہ کریں، ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، لیکن اسلام کا جو مقصد پھیلا ہے زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں تو اخلاق کے ذریعے سے پھیلا ہے۔ یہ عرب لوگ کیا جنگ کم کرتے تھے؟ ان کے یہاں ایک جنگ ہوئی جس کا نام تھا حرب البسوس، ایک اونٹلی کو چونکہ قتل کیا گیا، ایک جانور کو، اس لیے ذرا 2 خاندانوں کے اندر جھگڑا ہوا میرے عزیز، اور 40 سال تک یہ جنگ رہی اور اس کے اندر بہت زیادہ خون بہایا گیا۔ ایک جنگ تھی حرب داحش والغبرا، داحش ایک گھوڑے کا نام، غبرا دوسرے گھوڑے کا نام، ایک گھوڑے کو دوسرے گھوڑے پر جیت ہو گئی، ریس اور مسابقہ ہوا تھا، اس میں ایک گھوڑے کو دوسرے گھوڑے پر جیت حاصل ہوئی تو بہت سے لوگوں سے یہ سہن نہیں ہوا، خون ریز جنگ کی شکل اختیار ہوئی، عورتوں کو قتل کیا گیا، بچوں کو قتل کیا گیا، بوڑھوں کو قتل کیا گیا، 40 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ تو یہ لوگ تو بہت لڑتے تھے، لڑائی تو ان کے خون کے اندر تھی، تو اگر یہ دین جنگ کے ذریعے سے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا تو یہ لوگ تو جنگ کے لیے تیار ہی تھے نا، کہ آج ہم لڑ لیں گے، ہم تو پہلے سے ہی لڑ رہے ہیں۔ حضور نے اخلاق کے ذریعے سے ایسے لوگوں کو سنوارا، ایسے لوگوں کو سراہا۔ جب حضور کی مجلس کے اندر کوئی صحابی صحیح جواب دیتا حضور حوصلہ افزائی کرتے۔ ایک مرتبہ ابی ابن کعب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو منذر تو مجھے بتا قرآن کی سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ تو حضرت ابی نے کہا آیت الکرسی، یہ قرآن کی سب سے افضل آیت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حوصلہ افزائی فرمائی کہ اے ابو منذر اللہ تیرے علم کے اندر برکت دے۔ کیا حضور کو نہیں معلوم تھا؟ حضور کو معلوم تھا، لیکن لوگوں کو خیر پہنچانا، لوگ خوش ہوں ہم سے، لوگوں کو ہم سے تکلیف نہ ہو، یہ جذبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہت تھا، اور اسی جذبے کا حضور کے اندر ہونے کی وجہ سے صحابہ کے اندر یہ جذبہ خوب چمکا، ورنہ یہ لوگ تو بالکل جاہل قسم کے لوگ،
یہ جب پرندہ اڑاتے تھے تو اگر پرندہ دائیں جانب اڑتا تو کام کرتے نہ، اگر صبح کے وقت پرندہ اڑاتے نہیں وہی پرندہ بائیں جانب اگر چلا جاتا نا تو پورا دن گھر کے اندر بیٹھے رہتے، آج کام دھندا نہیں کرنا، آج دفتر پہ نہیں جانا، کیوں؟ آج تو پرندہ بائیں طرف اڑا ہے، آج میرے کام کے اندر نحوست ہی نحوست ہے، میں کام نہیں کروں گا۔ خون پیتے تھے اور مردار کا گوشت کھاتے تھے اور اس کو اپنی بہادری سمجھتے تھے کہ کون سب سے زیادہ بہادر وہ جو خون پیے۔ عورتوں کے ساتھ نہایت نچلے درجے کا سلوک، عورتوں کو زندہ درگور تو کرتے تھے، بلکہ ساتھ ساتھ اگر کوئی عورت زندہ بچ بھی جاتی تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جبرن اس سے زنا کرواتے تھے اپنے گھر کے اندر، نہ اگر وہ نہ کہتی تو کسی جگہ نکاح کراتے، لیکن اگر وہ نکاح کے لیے بھی نہ کہتی تو پوری زندگی اس کو بے نکاح چھوڑتے۔ اگر اس کا شوہر گزر جاتا تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن نہیں بلکہ اس کی عدت 1 سال، اور ایک جھوپڑی کے اندر اس عورت کو بند کر دیا جاتا تھا، زینت بالکل اختیار کرنے کی اجازت نہیں، صفائی حاصل کرنے کی بالکل اجازت نہیں۔ 1 سال جب پورا ہوتا تو پھر ایک جانور کو بلایا جاتا، اس کے ساتھ کوئی مخصوص رسم ہوتی، اتنی خطرناک رسم ہوتی کہ اکثر وہ جانور مر جاتا، پھر عورت کو کہا جاتا کہ ذرا اس جانور کا جو گوبر ہے اس کو اپنے ہاتھ میں لے، اس کو پھینکے گی تو پاک ہوگی ورنہ پاک نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے سے پورا سسٹم بدلا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ بہت بڑے صحابی ہیں، لیکن انہوں نے اسلام ذرا لیٹ قبول کیا تھا، تو جب ان کا انتقال ہو رہا تھا تو بہت رو رہے تھے اور بہت غم کے اندر تھے۔ کچھ لوگ ان سے ملنے آئے تو دیکھا نہیں کچھ لوگ ملنے آ رہے ہیں تو انہوں نے اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر دیا اور خوب رونے لگے، کیونکہ یہ ظاہر کرنا نہیں چاہتے تھے کہ میں بہت رو رہا ہوں۔ تو ان کے بیٹے حضرت عبداللہ نے کہا، اے ابا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اتنی سب بشارتیں سنائی ہیں، اللہ نے آپ کو اتنا سب نوازا ہے، تو اب کیا آپ مجھ سے ڈرتے ہو؟ آپ کے لیے تو انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے۔ تو حضرت عمرو بن العاص نے کہا، بیٹے میری زندگی کے اوپر 3 دور گزرے۔ پہلا دور ایسا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی نفرت کوئی دوسرا آدمی کرتا ہے نا، اس سے کئی گنا زیادہ نفرت میں کرتا تھا، اور محمد سے زیادہ قابل نفرت شخص میرے یہاں پر کوئی نہیں تھا۔ میں تو یہ تمنا کے اندر تھا کہ جب بھی موقع ملے میں اس کو قتل کر دوں گا۔ اے بیٹے، اگر میں اس وقت مر جاتا نا تو مجھے یقین تھا کہ میں ضرور جہنم میں جاتا۔ پھر میرے زندگی کے اندر ایک دوسرا دور آیا، میں حضور کے پاس داخل ہوا، میں نے حضور سے بیعت کی۔ حضور نے کہا، اے عمر، تو اسلام لانا چاہتا ہے تو شہادت کی گواہی دینی ہوگی، لا الہ الا اللہ پڑھنا ہوگا۔ حضرت عمر نے کہا، میں تیار ہوں اس کے لیے، لیکن پھر جب بیعت ہونے والی تھی تو حضرت عمرو بن العاص نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا کہ ایک شرط ذرا رکھنی ہے، ایک شرط میں رکھتا ہوں، اگر وہ شرط پوری ہوتی ہو تو میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ حضور نے کہا، کیا ہے وہ شرط؟ حضرت عمرو نے کہا، وہ شرط یہ ہے کہ میں نے بہت گناہ کیے، پوری زندگی گناہوں کے اندر گزاری، آپ کی نفرت کے اندر گزاری ہے، آپ مجھے یہ گارنٹی دو کہ میں اگر اسلام قبول کرتا ہوں تو میرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عمرو، سن لے یہ بات کہ اسلام جو شخص قبول کرتا ہے نا، اس کے ماضی کے جتنے گناہ ہیں سب معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمرو بن العاص کہتے ہیں وہ دور اتنا سہانا تھا اور اتنا لطف اس دور کے اندر تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جاہ و جلال کی وجہ سے میں حضور کو آنکھ بھر کر دیکھ بھی نہیں پاتا تھا، ہمیشہ میں اپنا سر حضور کے سامنے نیچا کر دیتا تھا۔ اگر کوئی آدمی مجھے کہے، اے عمر، اپنے نبی کا حلیہ بیان کرو، تو عمر کہے گا، اللہ کی قسم میں نہیں بیان کر سکتا، ان کا حلیہ، ان کا چہرہ کیسا لگتا ہے، ان کی داڑھی کیسی لگتی، ان کی آنکھیں کیسے تھی، میں نہیں بیان کر سکتا، کیونکہ کبھی بھی ان کے جاہ و جلال کی وجہ سے آنکھ بھر کر میں نے ان کو دیکھا نہیں۔ اے میرے بیٹے عمر، اگر اس وقت میں مر جاتا نا تو مجھے یقین ہے کہ میں جنت میں جاتا، لیکن اب کچھ ذمہ داریاں میرے حوالے کر دی گئی، کچھ بوجھ مجھ پر ڈالے گئے،
مجھے معلوم نہیں کہ میں ان بوجھوں کو اٹھانے کے اندر کامیاب رہا یا نہیں، تو اس لیے اس معاملے کے اندر مجھے معلوم نہیں میرا کیا حال ہونے والا ہے، اس لیے اے عبداللہ تیرا باپ عمرو رو رہا ہے۔ صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست طریقے سے کامیاب بنایا۔ مصطح ابن اساسہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے۔ حضرت عائشہ پر کچھ لوگوں نے تہمتیں لگائی، ان کے اندر بہت سے صحابہ لپیٹے میں آ گئے، اور ان تہمت لگانے والوں میں سے ایک حضرت مصطح بھی تھے۔ غلطی کے اندر ان سے ذرا یہ گناہ ہو گیا۔ جب حضرت ابو بکر کو یہ بات معلوم ہوئی کہ مصطح نے میری بیٹی پر تہمت لگائی ہے، تو حضرت ابو بکر نے مصطح کا خرچہ بند کر دیا، کیونکہ حضرت ابو بکر مصطح کو پہلے خرچہ دیتے تھے کہ ایک تو میں تجھے خرچہ دوں، پھر تو تہمت لگائے میری ہی بیٹی پر، میں اب خرچہ دینے والا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی نہیں تو حضور نے یہ بات کہی کہ اے ابو بکر، جب اللہ نے اتنا سب مال تمہیں دیا ہے تو کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تو جن فقراء پر اور مہاجر لوگوں پر تم نے خرچے کا دروازہ کھولا تھا وہ بند مت کرو، خرچہ دیتے رہو۔ حضرت ابو بکر تک وہ آیت پہنچی تو فوراً حضرت ابو بکر راضی ہو گئے، اور حضرت ابو بکر نے کہا اے اللہ، میں تو چاہتا ہوں کہ میری مغفرت ہو جائے، کون نہیں چاہتا کہ اس کی مغفرت نہ ہو؟ مصطح پر جو خرچہ میں نے بند کیا تھا میں واپس وہ خرچہ کھولتا ہوں، میں نے مصطح کو اللہ کی خاطر معاف کر دیا۔ یہ لوگوں کو خیر کی نگاہ سے دیکھنا اور لوگوں کو ہماری جانب سے خیر پہنچانا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں تو ہم کو واقفیت ہوگی، یہ کتنے بڑے صحابی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی کو قرآن سیکھنا ہے تو عبداللہ ابن مسعود سے سیکھو۔ یہ زمانہ جاہلیت میں عقبہ ابن ابی معیط کی بکریاں چراتے تھے، عقبہ ابن ابی معیط کی بکریاں چراتے تھے اور اس کو اپنا روزگار بنا لیا تھا، لیکن جیسے ہی حضور کی دعوت انہوں نے قبول کی، اللہ نے ان کی زندگی کیسی پلٹی کہ بڑے اماموں میں سے ایک امام بن گئے۔ ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، یہ نوافل کے اندر مشغول تھے اور بہت زبردست قرات کر رہے تھے اور نماز میں بہت مشغول تھے۔ اتنے میں مسجد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے، حضرت ابو بکر حاضر ہوئے اور حضرت عمر حاضر ہوئے۔ یہ تین مسجد کے اندر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مسجد کے اندر عبداللہ ابن مسعود بڑے شوق سے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو وہ عبداللہ ابن مسعود کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور سننے لگے کہ عبداللہ ابن مسعود کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو سنا کہ سورہ نساء کی تلاوت ہو رہی ہے۔ حضور کو وہ تلاوت اتنی اچھی لگی کہ حضور نے ابو بکر اور عمر سے کہا، آپ ذرا سوچ سکتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر کون سی مقام پر، لیکن حضور عبداللہ ابن مسعود کی فضیلت بیان کرتے ہوئے دونوں شیخین سے یہ کہتے ہیں کہ اے ابو بکر، اے عمر، جس شخص کو یہ بات خوش کر دے کہ وہ قرآن اچھے انداز میں پڑھے، اور جو شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ قرآن تر و تازگی کے ساتھ پڑھے، تو اس کو چاہیے کہ عبداللہ ابن مسعود جس طرح قرات کرتا ہے اس طرح قرآن کی قرات کرے۔ اس آدمی کی قرات کے اندر کچھ الگ ہی مزہ ہے، تو جس طرح یہ قرآن پڑھتا ہے اس طرح قرآن پڑھا کرو۔ حضور نے ایسی بات کہی۔ اب وہ تو نماز میں تھے، ان کو تو کچھ معلوم تھا ہی نہیں کہ حضور نے اتنی عظیم بشارت ان کے لیے سنائی۔ پھر ہوا یہ کہ جب 100 نمبر کی آیت پر عبداللہ ابن مسعود پہنچے تو انہوں نے دعائیں مانگنی شروع کر دی۔ نفل نماز ہو نہ، آدمی کو نفل نماز کے اندر دعا مانگنی ہو تو آدمی دعا مانگ سکتے، تو انہوں نے دعائیں مانگنی شروع کر دی۔ حضور نے جب سنا نے کہ عبداللہ ابن مسعود نماز میں دعا مانگ رہے ہیں اور بڑی لذاذت کے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں، تو یہ دعا مانگتے جاتے حضور کہتے جاتے آمین آمین، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا۔ آج اللہ تبارک و تعالی ابن ام عبد کو بہت نوازے گا۔ اب عبداللہ ابن مسعود اپنے ہی مشغولی کے اندر سے، ان کو کچھ معلوم تھا نہیں، لیکن حضرت عمر نے سوچا کہ میرے بھائی کو اتنی بڑی خوشخبری جب حضور کی جانب سے پہنچی ہے، کل صبح ہوگی، صبح کے وقت اس کو خوشخبری دینے والا میں ہی ہوں گا، میں اس کو خوش کروں گا۔ اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو تعریف کیے تو وہ تعریف ہی ہم کو برداشت نہ ہوتی، پہنچانے کے تو بہت دور کی بات، لیکن عبداللہ ابن مسعود نے اچھی قرات کی، حضور نے ان کی تعریف کی،
تو حضرت عمر دل کے اندر سوچ رہے ہیں کہ سب سے پہلے صبح کے وقت عبداللہ ابن مسعود کو اگر کوئی خوشخبری سنائے گا تو وہ میں ہوں گا، میں اس کو خوشخبری سناؤں گا، میرا بھائی خوش ہوگا۔ صبح کے وقت عبداللہ ابن مسعود کے پاس گئے، سلام علیک ہوا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے کہا، اے عبداللہ ابن مسعود، تمہیں معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں کیا کہا؟ حضور نے کہا کہ جس شخص کو اچھا قرآن پڑھنا ہو اس کو چاہیے کہ عبداللہ ابن مسعود کی نقل اتارے، اور پھر تم دعا مانگتے رہے، حضور تمہاری دعا پر آمین کہتے رہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کیا کہا معلوم ہے؟ عبداللہ ابن مسعود نے کہا، اے عمر، اے فاروق، بہت بہت جزاک اللہ خوشخبری سنانے کے لیے، لیکن تجھ سے پہلے ابو بکر آ چکا تھا، اس نے خوشخبری سنا دی۔ عبداللہ حضرت عمر نے اپنا سر پکڑ لیا اور کہا، اللہ کی قسم، جب بھی میں کوئی خیر کا کام کرنا چاہتا ہوں اور اس آدمی سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، یہ آدمی مجھ سے آگے ہی بڑھ جاتا ہے۔ جب بھی میں کوئی خیر کرنا چاہتا ہوں، لوگوں کو نفع پہنچانا چاہتا ہوں، ایسا کبھی ہوتا ہی نہیں کہ میں ابو بکر سے آگے بڑھا ہوں۔ میں بھول گیا اس مجلس میں ابو بکر بھی تھا، ابو بکر مجھ سے پہلے آ گیا اور اس نے خوشخبری سنائی۔ اللہ رحم کرے ابو بکر پر بھی، اللہ رحم کرے عمر پر بھی۔ حضرت ابو بکر نے عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا تھا، اے ابن مسعود، ذرا بتا کہ کیا دعا مانگی تھی تم نے؟ وہ دعا کیا تھی کہ جس دعا کے نتیجے میں حضور نے آمین کہی تو اس دعا کا مقبول ہونا تو پکا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا، اے صدیق، میں نے دعا یہ مانگی تھی کہ اے اللہ تو مجھے ایسا ایمان دے جس کے بعد کبھی بھی ارتداد نہ ہو۔ اے اللہ، تو مجھے ایسا ایمان دے جس کے بعد کبھی بھی ارتداد نہ ہو، تو مجھے ایسا رزق دے جو کبھی بھی ختم نہ ہو، ایسی نعمت سے تو مجھے سرفراز فرما جو کبھی ختم نہ ہو، اور اے اللہ، جنت الخلد کے اندر اعلیٰ مقام پر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمانا۔ حضرت ابو بکر سمجھ گئے کہ حضور نے اس پر آمین کہا تو انشاءاللہ کل جنت میں ابن مسعود کو حضور کی رفاقت نصیب ہوگی۔ تو یہ لوگوں کے بارے میں خیر کی سوچ رکھنا، یہ چیز ہمارے اندر بہت مشہور ہو چکی ہے۔ خیر کی سوچ رکھنا تو بہت دور کی بات، میرے پیاروں، ہم حسد کرتے ہیں، ہم یہ تمنا کرتے ہیں کہ یہ سامنے والے کے پاس جو نعمت ہے نا، یہ نعمت اس سے ختم ہو جائے، مجھے ملے یا نہ ملے، یہ نعمت اس کو نہیں ملنی چاہیے۔ اب برابر آپ سوچیں کہ ایسی سوچ اگر ہم رکھیں گے تو کیا ہم ترقی کر سکیں گے؟ جب تک اتحاد کسی قوم کے اندر ہوگا نہیں، تب تک اس قوم کے اندر ترقی آ ہی نہیں سکتی۔ ظالم لوگ آئیں گے ہم پر اور ہم کو وہ ظلم کا نشانہ ہی بنائیں گے۔ ہمیں اپنے اندر اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ من تو کا امتیاز، رشتہ ناتا کی تفریق، یہ فرقہ بندیوں کی زنجیروں اور بندشوں کو توڑ پھینکنے کی ضرورت ہے۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یکذبہ ولا یحقرہ۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، وہ دیکھتا ہے مسلمان ہے یہ، اس پر کبھی بھی ظلم نہیں ہوگا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو حقیر نہیں سمجھتا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو معمولی سامان بیچنے کے لیے جھوٹ نہیں بولتا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا عیب 4 لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا، اسے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں اس کا عیب بیان کروں گا، اللہ نہ کرے کل قیامت کے دن اللہ میرا عیب سب کے سامنے بیان کرے گا تو کیا ہوگا میرا۔ عمرو بن شراحبیل کہتے ہیں، میرے عزیزوں، عمرو بن شراحبیل کہتے ہیں کہ کوئی آدمی بکری ہے، اس کو پچھاڑے، اس کے تھن دبائے اور تھن سے منہ لگا کر پیے نا، تب بھی ایسے آدمی پر ہنسنا مجھے گوارا نہیں، کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر ایسے آدمی پر میں ہنسوں گا نہیں، کل ایسا نہ ہو کہ اللہ سب کے سامنے مجھے اسی طرح ذلیل و رسوا کرے کہ میں سب کے سامنے ایسی حرکت کروں۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، زبان کا خیال رکھو، بہت سی چیزیں ہم پر آنے والی نہیں ہوتی آزمائش کے طور پر، لیکن غلط زبان استعمال کرنے سے، کچھ بھی بولنے سے آزمائش کا نزول ہوتا ہے۔ بہت سی چیزیں ہم پر آنے والی نہیں ہوتی، آزمائشیں ہم پر آتی نہیں ہیں، لیکن ہم غلط سلط بول دیتے ہیں، غیبت کر لیتے ہیں، کسی کا مذاق بنا لیتے ہیں، کسی کو تانا دیتے ہیں، کسی کو برے القاب سے پکارتے ہیں، تو اس وجہ سے آزمائش کا نزول ہم پر ہوتا ہے۔ یہی ابن مسعود جن کے قرآن کی قرات کی تعریف حضور نے کہی، وہ اتنے بڑے ہو کر کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ وہ کہتے ہیں کسی کتے کا مذاق بنانا بھی مجھے گوارا نہیں۔
کہ کتا ہو نے اس کا مذاق بنانا بھی مجھے گوارا نہیں، تکلیف دینے کی تو بہت دور کی بات، کیونکہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے کہ کل اللہ مجھے کتا نہ بنا دے۔ عبداللہ ابن مسعود جیسے آدمی ڈر رہے ہیں کسی کتے کا مذاق بنانے سے، اور ہم جیسے گنہگار مسلمانوں کی عزت اچھالے، مسلمانوں کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کے لیے کتنی گری ہوئی بات ہوگی، کتنی گھٹیا بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے، سب سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر کوئی پاک نہیں ہے، سب گنہگاری ہوتے ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں بیان کرنے والا جو ہوتا ہے نا اس سے زیادہ اچھے وہ ہوتے ہیں جو سننے والے ہوں، کیونکہ سننے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا بہت کم ہوتے ہیں ایسے جو غلط نیت سے سنیں، ان کی نیتیں اچھی ہوتی ہے، لیکن بیان کرنے والا جو ہوتا ہے نا بہت کم ہوتا ہے کہ اچھی نیت سے بولے۔